بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال تجارت کے لیے لے جانے کی دعوت کیوں دی؟ کیا اس کا مقصد صرف حصول تجارت تھا یا کچھ اور؟ حضرت خدیجہ نے اپنے ایک غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر رکھنے کو کیوں کہا؟ اور اس غلام نے سفر سے واپس آ کے حضرت خدیجہ کو جو کچھ بتایا اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات، سب کچھ جانیے اس ویڈیو میں۔ میسرہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کا غلام تھا۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام نے میسرہ کو بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال تجارت لے جانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ شرائط پر اس دعوت کو قبول کیا۔ میسرہ سے حضرت خدیجہ علیہ السلام نے کہا، سفر تجارت میں موجود سب افراد کو بلاؤ۔ جب سب افراد آ گئے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کو جہاں کہیں کہ چل پڑو تم لوگ چل پڑنا، اور جہاں کہیں رک جاؤ تم سب رک جانا۔ وہ جہاں کہیں خیمے لگا دو تم وہیں پر خیمے لگا دینا، اور جہاں پر وہ کہیں کہ ان خیموں کو اکھاڑ دو تم لوگ اکھاڑ دینا۔ یہ کہیں دن ہے، چاہے تارے چمک رہے ہوں تم کہنا دن ہے، اور اگر یہ کہیں رات ہے تو چاہے سورج دہک رہا ہو تم لوگ کہنا رات ہے۔ یہ مال منافع میں بیچیں تم بیچ دینا، یہ نقصان میں بیچیں تم بیچ دینا، ان کی مخالفت نہ کرنا۔ تم سب میرے غلام ہو اور میں حکم دے رہی ہوں۔ پھر حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ ایک کام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو کچھ دیکھنا مجھے منو ان بتا دینا۔ میسرہ نے کہا کہ آپ کیا توقع کر رہی ہیں؟ بی بی نے کہا، جو ہمیں بشارت دی گئی تھی مجھے لگتا ہے یہ وہی ہیں۔ قافلہ تجارتی سفر کے لیے روانہ ہوا اور جب پلٹ کر واپس آیا تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ آپ کو آج تک اتنا منافع نہیں ہوا جتنا اس دفعہ ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، چاہے تو سارا منافع آپ لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جتنا تجارتی سفر سے پہلے شرائط میں طے کیا تھا میں صرف اتنا ہی لوں گا۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا، میں اپنی مرضی سے دے رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں نے تجارتی سفر سے پہلے جتنا طے کیا تھا میں اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تو حضرت خدیجہ نے میسرہ سے پوچھا، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا دیکھا؟ تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ واقعاً یہ مظہر العجائب ہیں۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ کو حضرت محمد کے معجزات بتانے شروع کیے کہ ہم نے دیکھا کہ بلند سے بلند قامت شخص بھی ان کے سامنے آتا تو سر سے گردن تک چھوٹا نظر آتا۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا، اور کیا دیکھا؟ میسرہ نے بتایا، یہ جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں سے خوشبو آتی رہتی تھی، ایسی خوشبو جو نہ کسی پھول میں ہے اور نہ کسی عطر میں۔ بی بی نے پوچھا، اور کیا دیکھا؟ میسرہ نے کہا، ہم نے دیکھا ان کی پیشانی سے نور نظر آتا تھا، ہم رات کو بھی چل رہے ہوتے تو پہچان جاتے تھے یہ محمد ہیں۔ میسرہ نے بتایا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا، اور کیا دیکھا؟ میسرہ نے بتایا، جب یہ چل رہے ہوتے تو مٹی اور ریت وغیرہ پر بھی نشان نہیں بنتے تھے، اور اکثر پتھروں پر چلتے تھے تو نشان بنتے جاتے تھے۔ میسرہ نے کہا، ہم نے دیکھا کہ ہم جب خیمے نصب کر لیتے اور چراغ کو بجھا دیتے تھے تب بھی سب بتا دیتے تھے یہ محمد ہیں۔
میسرہ نے بتایا کہ یہ سیدھا سوتے تھے اور اوپر کالی چادر اوڑھتے تھے، لیکن ہم انہیں ایسے پہچانتے تھے کہ ان کے وجود سے نور باہر آتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر ایک نشان تھا، اگر کپڑا ہٹ جاتا اس نشان سے تو نور آسمان تک پہنچ جاتا تھا۔